السلام علیکم دوستوں، آپ کو میرے چینل ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ڈپریشن سے بچنے کے طریقے بتاؤں گی۔ آج کل ہر دوسرا انسان ڈپریشن جیسے مرض میں مبتلا ہے۔ ہم بعض اوقات یہی نہیں سمجھ پاتے کہ ہم یاسیت کا شکار ہیں یا اندرونی بے چینی کے سبب ذہنی خلفشار میں مبتلا ہیں۔ ڈپریشن یاسیت یا افسردگی کو کہتے ہیں، اور انزائٹی کا مطلب ہے کہ تشویش یا فکر مندی، جو بہت ہی تکلیف دہ اور قابل رحم بیماریاں ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اداس ہیں، آپ کا دل روزانہ کے کاموں میں نہیں لگتا، آپ مایوسی کا شکار ہیں، خود کو بے چینی، گھبراہٹ یا بے بسی کا شکار محسوس کرتے ہیں، تو یہ سب ڈپریشن کا شکار ہونے کی علامات ہیں۔ دیگر معاملات میں بھوک نہ لگنا، ٹھیک سے نیند نہ آنا، وزن میں کمی ہونا، فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کرنا یا توجہ اور یادداشت میں کمی ہونا شامل ہیں۔ ڈپریشن اگر زیادہ مدت تک رہے تو خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ ڈپریشن ہونے کی وجہیں۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین ڈپریشن کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈپریشن مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ مخصوص بایولوجیکل، ہارمونل اور سماجی پہلو ہیں جو خواتین کے لیے منفرد ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خواتین میں خاص طور پہ پیریڈز، حمل کے دوران اور زچگی کے بعد ہارمونز کا اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد عورتیں اکثر پوسٹ مارٹم ڈپریشن سے گزرتی ہیں، جسے عموماً مرد سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق زیادہ تر نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے موثر بیماریاں اور گرد و پیش کے حالات و ماحول ہوتا ہے۔ اگر گھر کے کسی فرد یا رشتہ دار میں سے کوئی ڈپریشن کا شکار رہا ہے تو امکان ہے کہ آپ کو بھی یہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ مالی حالات اور ارد گرد کا ناساز ماحول بھی ذہنی تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں جو کینسر، دل کے امراض یا کسی اور دائمی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے لوگوں کے معمولات زندگی بھی متاثر ہوتے ہیں اور وہ لوگوں سے بھی ملنے سے کتراتے ہیں۔ ڈپریشن کا علاج۔ دوا کے بغیر بھی ڈپریشن سے محفوظ رہنے کے کئی طریقے موجود ہیں، جن میں تناؤ کو کم کرنا، ورزش، سانس لینے کی مختلف مشقیں اور یوگا کرنا بھی شامل ہیں۔ تھراپی کروانا اور ماہر نفسیات سے مشورہ لینا بھی ایک اثر انگیز طریقہ ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر ڈپریشن کی نوعیت زیادہ نہیں ہے اور آپ بہت زیادہ مسائل کا شکار نہیں ہیں تو ایسی صورت میں خوراک کا خیال رکھ کر، نیند پوری کر کے اور باقاعدگی سے ورزش کے ذریعے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر ڈپریشن اتنا شدید ہو کہ جس سے آپ کے روزمرہ کے معمولات متاثر ہو جائیں تو اس کی درست تشخیص کے لیے آپ کو جنرل فزیشین، ماہر نفسیاتی اور امراض سائیکولوجسٹ یا سائیکاٹرسٹ یا تھراپسٹ کی مدد سے ضرور لینی چاہیے۔ سائیکولوجسٹ عام طور پر سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ یا سائیکولوجیکل سیشن سے علاج کرتا ہے، جبکہ سائیکاٹرسٹ کچھ مخصوص ٹیسٹ کروانے کے بعد دوائی تشخیص کرتا ہے۔ منفی سوچ کو وقت کا ضیاع جان کر اپنے حال پر توجہ دیں، ساتھ ہی اپنی سوچ کو منتشر ہونے سے بچا کر پریشان کن حالات کو ذہن سے جھٹک دیں۔ ایسی چیزوں سے دور رہیں جن کی وجہ سے آپ کا ذہنی سکون خراب ہوتا ہے۔ کئی لوگ فکر سے بچنے کے لیے ٹی وی، گیمز اور منشیات کا سہارا لیتے ہیں، مگر ان کے سہارے دماغ کو طویل عرصے تک پرسکون نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے بجائے آپ مختلف مشقوں کے ذریعے منفی سوچوں کو کمزور سے کمزور کریں اور حال میں مصروف رہ کر پریشان کرنے والے خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ عالمی ادارہ صحت کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق ہفتے میں 3 مرتبہ ورزش کرنے سے ڈپریشن کے عارضے میں 16% تک کمی آ جاتی ہے، جبکہ ہفتہ وار ہر اضافی جسمانی ورزش اس بیماری کے امکانات میں مزید کمی کا باعث بنتی ہے۔ ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک عام ورزش یہ ہے کہ آپ فرش یا کرسی پر سیدھے بیٹھ جائیں اور اپنی ٹانگیں کراس کر لیں۔ خیال رہے کہ آپ نے ٹیک نہ لگائی ہو، آپ کے پاؤں فرش پر ٹکے ہوں اور آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے خیالات پر توجہ دیں۔ سانس کو روانی سے آنے جانے دیں۔ اگر کوئی ہلکا سے میوزک چل رہا ہو تو اس پہ دھیان دیں، ورنہ اپنے خیالات پر توجہ مرکوز رکھیں۔ دھیان بھٹکنے لگے تو واپس انہی خیالات پہ واپس آئیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے دماغ میں موجود تھے۔ آہستہ آہستہ اپنے دماغ سے خیالات کو جامد کرنے کی کوشش کریں۔ یہی عمل ہر روز 10 منٹ تک ضرور کریں۔ کچھ ایسی غذائیں بھی ہیں جو انسان کو ڈپریشن سے بچاتی ہیں۔ چاکلیٹ۔ براؤن چاکلیٹ دماغ میں سیروٹونین پیدا کرتی ہے، جس سے انسان کے اندر تازگی کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ ذہنی دباؤ سے آزاد ہو جاتا ہے۔
سبزیاں اور پھل. کچی سبزیوں اور پھلوں کا باقاعدہ استعمال ڈپریشن کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ براہ راست انسانی موڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہلدی. یہ ڈپریشن کا قدرتی اور فطری علاج ہے. دماغ کی سوزش اور الزائم جیسی بیماریوں کے لیے بھی ہلدی مفید ہے. ہلدی دماغ کی مجموعی صحت کا خیال رکھتی ہے اور دماغ میں آکسیجن کی فراہمی میں معاون ثابت ہوتی ہے. سویابین. کسی بھی طرح کے دماغی امراض کے لیے سویابین کا استعمال کافی مفید ہوتا ہے. یہ دماغی توازن کو بہتر اور دماغ کو تیز کرنے کا کام کرتا ہے. ایووکاڈو. ہسٹیریا، ذہنی دباؤ اور بلڈ پریشر جیسے امراض کا شکار لوگوں کے ایووکاڈو کا استعمال ضرور اور یقینی بنانا چاہیے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے. شکریہ.